میرا ایک ساتھی اب کی رسالہ چھپتا ہے، اس کے لیے کاغذ جو ہے وہ بڑی بڑی ریلیں ہوتی ہیں، اس کو کرین اٹھاتی ہے اور وہ بڑے بڑے آروں میں کٹتا ہے، کاغذ کے بڑے بڑے رول ہوتے ہیں اور بڑے بڑے آروں میں کٹتا ہے۔ وہ کھڑا تھا، کٹوا رہا تھا، آرا اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ کیا بلیڈ، وہ ٹوٹا اور سیدھا اس کے سر پہ آیا، ایسے ہٹا، تھوڑا سا پاؤں پہ نشان لگا کے چلا گیا، تھوڑا سا ایسے نشان لگا کے چلا گیا، وہ تو کاٹ دیتا ہے بندے کو، جتنی تیزی سے وہ بلیڈ آتا ہے تلوار کی طرح۔ میرے پاس آیا اور کہا میں نے تو بلیوں کا لنگر لاتا ہے، بلیاں تیرے لیے دعا کرتی ہیں، بے زبانوں کی دعا، بے زبانوں کی دعا تجھے بچا گئے۔ آج یا کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا بلیاں، ہمارے ہاں بلیوں کا لنگر آتا ہے، 5 لنگر اللہ روز چلواتا ہے بلیوں کا، پرندوں کا۔ ابھی بھی پرندوں کا لنگر کے ٹرک آیا ہے، بڑا ٹرک آیا ہے پورا، وہ مکئی، جوار، باجرہ، گندم، یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ کوئی پالتو پرندہ تو ہے نہیں، انسانوں کا لنگر، مچھلیوں کا لنگر، قبرستان کے کیڑے مکوڑوں کا لنگر، یہ لنگر مسلسل چلتے ہیں، 5 لنگر۔ اور یہ جو دعائیں دیتے ہیں آپ نہیں سوچ سکتے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لنگر کو، میں نے کہا دیر کیوں ہوئی، میں نے سے ایک صاحب کو فون کیا، میں نے کہا لنگر نہیں آیا، کیونکہ بلی کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، وہ انتظار میں کوئی وہاں بیٹھی ہے، کوئی وہاں بیٹھی ہے، کوئی وہاں بیٹھی ہے، کوئی وہاں بیٹھی، کوئی وہاں بیٹھی، اور جب وہ کھا لیتے ہیں تو پھر وہ نہیں بیٹھے ہوتے، ان کا ایک خاص نظارہ ہے۔ زندگی میں توبہ کی کتنی ضرورت ہے، میں نے پچھلے واقعات بتائے ہیں، یا اللہ جانے میں انجانے میں۔ ندامت کی کتنی ضرورت ہے، استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات واقعات نقدی نہیں ہوتے، یہ لفظ فقیر کا غور سے سنیے گا، یا اپنے لیے ادھار ہو جاتا ہے یا نسلوں کے لیے ادھار ہو جاتا ہے، اور نسلیں ادھار چکاتی ہیں۔ نقدی نہیں ہوتے، نقدی نہیں ہوتے۔ چنگیز خان، ہلاکو خان عبرت کا سامان نہیں بنے، چنگیز خان، ہلاکو خان، ابلاکا خان، جوچی خان یہ عبرت کا سامان نہیں بنے۔ لیکن کیا خیال ہے، رب کی لاٹھی ایسی ہے، بعض اوقات نسلوں کے لیے ادھار ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے صحابہ، اہل بیت، اولیاء، تابعین، تبع تابعین کو شہید کیا بے دردی سے، اور وہ عبرت کا نشان نہیں بنا۔ کیا خیال ہے، اللہ کے ہاں کوئی نظام نہیں ہے؟ کیا ظالم اور مظلوم رب کے ترازو میں ایک ہی طرح تلتے ہیں؟ ندامت کی ایسا ضرورت ہے، اپنے لیے، اپنے پچھلوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے ندامت کی ضرورت ہے۔ کوئی لمحہ ایسا ہو اور رات کو جب نیند کھلے نا، اس وقت ندامت، استغفار کہ مولا میں ہمیشہ کی نیند نہ سو جاؤں، اس سے پہلے تجھے منا کے جاؤں، تجھ سے معاملہ ٹھیک کر کے جاؤں۔ ندامت کی ایسا ضرورت ہے۔ مجھے کل حجویری محل سے میسج آیا کہ وہاں ڈاکو تھے، مقابلہ ہوا، 2 مر گئے۔ ایسی طبیعت آج تک بوجھ میں ہے، یہ مضمون کل کے میسج سے آیا ذہن میں۔ ڈاکو کون تھے؟ مانی جنا تھا، کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ کے حبیب کملی والے کے غلام تھے، لیکن عمل کی وجہ سے ان کو لفظ لوگ ڈاکو کہہ رہے ہیں، لٹیرے کہہ رہے ہیں۔ گولیاں لگیں تو وہیں مر گئے۔ لکھا تھا کہ حجویری محل جاتے ہوئے ہمارے بائیں طرف جو بٹھا آتا ہے اس کے ساتھ وہیں مر گئے۔ ایسی طبیعت پہ بوجھ ہے۔ یا اللہ کیا کرتے مرے، اللہ تجھے کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ مجھے اطلاع آئی کہ حویلی فائرنگ ہوئی، حویلی پہ۔ کیسے؟ انہوں نے کہا آپس میں دشمنی تھی، بندے جیل کاٹ کے آ رہے تھے، بندے جیل کاٹ کے آ رہے تھے، ان کے جو مخالف تھے وہ پہلے سے تیار تھے، ان کو لانے والے وہ ان پہ ایسی گولیاں برسائیں وہی ختم ہو گئے۔ اور ایک گولی حویلی کے گیٹ پہ لگی، مجھے دکھایا، گیٹ کی موٹی چادر بھی اندر دبی ہوئی تھی، وہی ختم ہو گئے۔ بڑی ضرورت ہے ندامت کی، کئی نسلیں حساب نہ دیں، کئی نسلیں جواب نہ دیں، بڑی ضرورت ہے ندامت کی۔ کئی نسلیں حساب نہ دیں، کئی نسلیں جواب نہ دیں، کئی نسلوں کو یہ پانی نہ بھرنا پڑے، جواب نہ دینا پڑے۔ نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ میں اتنا بڑا استغفار کرتا ہوں، عظیم سے عظیم تر استغفار کرتا ہوں، بس اپنے انتقام سے بچا دے، اپنے غصے سے بچا دے، اپنی پکڑ ان بطش ربک لشدید سے بچا دے، مجھے بھی اور میری نسلوں کو بھی۔ اگر میں پکڑ میں ہوں کسی نہ کسی شکل میں، میرے کسی بڑے نے کوئی ایسا جرم کیا تھا، معافی کا کوئی دروازہ کھول دے، ان کو قبروں میں معاف کر دے، مجھے دنیا میں معاف کر دے، معافی کا کوئی دروازہ کھول دے، معافی کا کوئی دروازہ کھول دے۔ امی بتاتی ہیں یہ واقعہ ہمارے گھر کا ہے، 1983 کی بات ہے۔ میرے چچا ایک اچھی نسل کا گدھا خرید کر لائے۔ گاؤں میں ایک فیملی ہے، وہ بہت بے ترس لوگ ہیں۔ گدھا ایک دن ان کے کھیت میں چلا گیا، انہوں نے ہمارے گدھے کو سزا دینے کے لیے اس کی زبان ساری باہر نکال کر رسی کے ساتھ باندھ دی۔ تو کچھ دن تکلیف میں گدھا تڑپتا رہا، ادھر ہم لوگ گدھے کو ڈھونڈتے رہے۔ جب گدھا کسی نے بتانے پر فلاں بندے کے پاس ہے، اس کے پاس گئے تو گدھے کو گھر واپس لایا۔ 24 گھنٹے کے بعد وہ تڑپ کر مر گیا۔ ادھر اس شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کی زبان بھی بالکل گدھے کی طرح ہر وقت باہر رہتی، رالیں ٹپکتی ہیں، معذور ہے۔ اب بیٹا جوان ہو گیا ہے اور 25 سال تک وہ گدھے کی طرح تڑپتا تھا روزانہ۔ آخر 2015 میں وہ لڑکا مر گیا۔ ایک جگہ گدھا تھا، آ کے گھاس کھا رہا تھا، ایک دفعہ روکا، پھر روکا، درانتی سے نا گھاس کاٹ رہا تھا۔ اس نے پکڑ کے گدھے کو اوپر سے کھال سے پکڑا اور درانتی سے پکڑا، ایسے کاٹا اور اس کی کھال کو ایسے چیرا اور اسی زخمی حالت میں اس کو اس کے گھر بھیج دیا گدھے کو۔ قدرت کا نظام، ایک مقدمے میں، قتل کے مقدمے 302 میں چلا گیا، جبکہ وہ اس میں شامل نہیں تھا۔ سب صفائیاں ہو گئیں کہ یہ بے گناہ ہے۔ جج جب فیصلہ سنانے بیٹھا، بری کر دوں یا سزائے موت دے دوں، سامنے ایک خوفناک گدھا آتا تھا اور منہ کھول کے کہتا تھا اگر تو نے اس کو بری کیا تو کھا جاؤں گا۔
जज पे पेशी दे देता था, अगली पेशी में फिर आखिर एक दफा जज ने पूछा, ठीक है तूने जुर्म नहीं किया, कोई ऐसा जुर्म बता जो तुझे याद हो। सोचते सोचते कहने लगा कुछ नहीं। तो कहा कोई गधे के साथ ज्यादती करे, हाँ ऐसे ऐसे गधा था और दरांती से मैंने उसको चीर दिया था। कहा वो गधा मेरे सामने आता है, जज कहता है, उससे कहा मेरे सामने आता है और कहते अगर तूने इसको छोड़ दिया मैं तुझे खा जाऊंगा, चीर दूंगा, जा सदाए मौत। इसको तख्तेदार पे लटका दो और लटका दिया गया। जज कहते मुझे गधा खाता है, मैं बेबस हूं। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये शब बारात आ रही है इन्हीं फैसलों को कराने के लिए, इसी जिंदगी के निजाम को बदलने के लिए। ये हर जुमेरात शब जुमा आती है और हर रोज रात आती है इन्हीं फैसलों को बदलवाने के लिए कि मौला मेरे लिए क्या फैसले, और ऐसे फैसले जो मेरी जिंदगी में मेरी नस्लों को चाट जाए, खा जाए, बर्बाद कर जाए और मेरी जिंदगी का सुख सकूं। बहुत बड़ा जिम्मेदार था, मर्सिडीज गाड़ी थी। सांप निकला, उन्होंने कहा सांप को यहीं बांधो, पकड़ो, यहीं इर्द गिर्द उसकी लकड़ियां लगाई, लकड़ियां लगा के लकड़ियों को आग लगा दी। सांप इधर जाए तो आग लगे, इधर जाए तो आग लगे, तड़पे और तड़पते तड़पते सांप मर गया। कुदरत का निजाम है, जा रहा था, अचानक इंजन फटा, आग लगी, गाड़ी के लाक ना खुले, गाड़ी के अंदर जल के मर गया। इसलिए आका ने फरमाया सांप को मारो, अजियत दे के ना मारना। जानवर को जबा करना तो ख्याल करना तेज छुरी हो, और जबा करते हुए एक ख्याल करना एक जानवर को दूसरे जानवर से छुपा के करना, उसको अजियत ना पहुंचे। हमारे लफ्जों में नदामत, हमारे हरफों में नदामत, हमारे लहजों में नदामत। हमें इस्तिगफार की जरूरत है, सुबह भी, शाम भी, पल पल भी, सांस सांस भी। मैं इस्तिगफार करने वाला कुरान में कहता है इन्नहु कान कुल फकुल तस्तगफिर रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिल समा मिदरारा। आओ इस्तिगफार करो, मैं बड़ा गफूर हूं, करीम हूं। सबसे पहले तुम पे बारिशें बरसा दूंगा, और ये बारिशों से मुराद सिर्फ पानी नहीं, दौलत, रिज्क, बेटे, नेमतें, इज्जतें, सेहत, ताज, तख्त। अब और फिर फरमाए अमवाल और बनीन, माल भी दूंगा, बेटे भी दूंगा इस्तिगफार के बाद। हाँ, अमवाल, माल से बड़ा अमवाल, खजाना नहीं खजाने, और बेटे दूंगा इस्तिगफार के बाद, और नहरें बहा दूंगा। तुम थोड़ी बात क्या करते हो, मैं नहरें बहा दूंगा। नेमतों की नेमतें, आगे कौन सी नेमत है? हाँ, और जन्नत, दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत। इस्तिगफार पे, सिर्फ नदामत पे, दिन के किसी लम्हे, रात के किसी लम्हे कुछ देर बैठ के उसके सामने तौबा और इस्तिगफार, तौबा और इस्तिगफार, तौबा और इस्तिगफार, और ऐसी तौबा इस्तिगफार, ऐसी तौबा इस्तिगफार, जिस तौबा इस्तिगफार में, इस तौबा इस्तिगफार में अल्लाह राजी हो जाए। अब एक और नक्शा दिखाता हूं मैं आपको। आज लोगों की बातें आपसे, लोगों की बातें हैं आपको, लोगों की बातें लिखी हुई लौटा रहा हूं, तजर्बे, मुशाहिदे जो मेरे पास अमानत पहुंचते हैं। अब एक और चीज सुने, अल्लाह ताला आपको, आपके सारे खानदान के लोगों को बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाए, आमीन। आपकी वजह से मखलूक को फायदा हो रहा, आपके खानदान को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, मेरा रोजाना का सफर 30 से 35 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर है। आपसे सुना था दूसरों की खैर खाई करने वाले की अल्लाह पहले खैर करते हैं। रास्ते में अगर कोई कील वगैरह पड़ा हो नजर आए तो मैं बाइक से उतरकर कील उठाकर एक साइड पे फेंक देता हूं, किसी की बाइक पंक्चर न हो जाए। ऐसा करने से यह फायदा हुआ कि मेरी बाइक कई माह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पंचर नहीं होती, कई माह। मेरे दिल में खैर खाई का जज्बा है, और उस खैर खाई के जज्बे में अल्लाह मेरा काम बना देता है। आपको मैं मुख्तलिफ नक्शे दिखा रहा हूं। बिल्ली के साथ खैर खाई का जज्बा किया, बिल्ली के साथ, और उस खैर खाई के जज्बे में अल्लाह ने क्या दिया। और एक जानवर के साथ खैर खाई का जज्बा नहीं किया, एक जानवर के साथ। ये गन्ने का बेलना होता है जिसमें से गन्ना देते हैं, इधर से गन्ने का रस निकलता है, और बड़ा कड़ा होता है, उसके नीचे वो फिर वही गन्ने का फूक जलाते हैं और गुड़ बनता है, फिर शक्कर बनती है। गांव में ये गन्ने का बेलना लगा हुआ था और इसको रोटी दे गए। कुत्ता एक भूखा था, बार बार इसकी रोटी की बू पे आके मुंह मारता था। इसने हाथ में गन्ना लिया हुआ था, ये कुत्ते को मारता, कुत्ता आज शोर करके भागता, फिर मारता। इसने क्या किया, गन्ने के जो छिलके होते हैं ना, छिलके, वो ढेर करके आगे लगा दिए एक तरकीब से, रोटी सामने रख दी। कुत्ता आया, इसने छिलके समेत पकड़ के कुत्ते को भट्टी फेंक दिया, ऐसे जोर से, अचानक छिलके उसके गन्ने के भट्टी के अंदर फेंका, चल गया, खत्म हो गया। लेकिन कुदरत का निजाम अनोखा चला, अनोखा चला, और ऐसा चला आप गुमान नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे, उसकी आज 4थी नस्ल है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात मुझे वो बंदा दिखाया, हमारे बाग के साथ आगे कुछ सड़क जाती है तो वहां उनका रकबा है, वो बंदा दिखाया। मुझे फरमाने लगे ये 3री नस्ल है और मैं उसकी 4थी नस्ल देख रहा हूं। उसकी 3री और 4थी नस्ल के बदन में आग है, दाने हैं, पीप है, वो सर्दियों में भी कपड़ा नहीं पहन सकते, और उनके घर में आग जले तो आग लग जाती है, और उनके रिस्क पे आग लगी हुई है, उनके नसीबों पे आग लगी हुई है, उनके वक्त पे आग लगी हुई है। और सबसे अजीब बात बताऊं, हर बंदे को राज कुत्ता आके काट जाता है, वही कुत्ता, और सुबह कांटे का निशान होता है, बकायदा सुबह कांटे का निशान होता है, और चीखें होती हैं। उनके घर कोई मेहमान नहीं जाता, मेहमान नहीं जाता, डर के उसकी चीखें निकल जाती है, तो मेहमान आज भी नहीं जाता। हर लम्हे हमें इस्तिगफार की जरूरत है, हर लम्हे तौबा की जरूरत है, हर लम्हे नदामत की जरूरत है, हर लम्हे बस इस चीज की जरूरत है तो माफ कर दे।
یاد رکھیے گا صدقہ میں توبہ بھی ہے، برکت بھی ہے. ایک ضرورت مند جا رہا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے اس کو بلایا. استغفار توبہ بھی ہے، برکت بھی ہے، معافی بھی ہے، معافی بھی ہے. اللہ کے آئے عذاب کو ٹال دیتا ہے یہ چیز. کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مالی امداد کرنا بہت بڑے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے. یہ بہت بڑے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. کسی کو اترا ہوا کپڑا دے دینا، کسی کو جوتا اور ضرورت کی زندگی دے دینا. میں آپ سے منت کرتا ہوں، ضرورت مندوں کو تلاش کریں. مہنگائی بڑھ گئی ہے، حالات بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں، مانگنے والے بڑھ جائیں گے، اور مانگنے والوں کے بینک بیلنس اور بہت بڑا نظام ہوتا ہے. اور جو عزت دار آدمی ہے کبھی سوال نہیں کرے گا. عزت دار آدمی کبھی سوال نہیں کرے گا. ضرورت مندوں کو تلاش کریں. میری منت ہے اپنے رشتہ داروں میں پہلے، پھر چاہے ہمسایوں میں، پڑوس. اصل ضرورت مند. تو ایک ضرورت مند جا رہا تھا، میں نے اس کو بلایا، کیا حال ہے، خیریت سے؟ جیب سے پہلے پیسے نکالے، ایسے بلا کے ہاتھ میں نے پیسے دے دیے، اور ٹھیک ہے خیریت چلے جائیں. میرا ایک بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وحشی مزاج تھا، اکثر تیز ڈرائیو. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے گڈی کو تو اے لے جاندہ تو اتو لے جاندہ کرو تلو لے جاندہ. ایک گڈی چلانا ہے، اس نے نا ریورس گیئر کیا. میری بچی کھڑی تھی کچھ 2 سال کی، وہ اسی کے اوپر گاڑی لا رہا تھا. میں نے ایسے پکڑ کے کھینچ لیا، ایسے پکڑ کھینچ لیا. مانا وہ نیچے دے دینا تھا، اس نے بعد میں اس نے ایکسکیوز کر لینا تھا. فوراً اندر آواز آئی، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، اچانک خوش کیا تھا، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، یہ ہم نے تجھے اس کا صلہ دیا. صدقہ غصے کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. بلاؤں سے بچاتا ہے، آفتوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، مشکلات سے بچاتا ہے، ناکامیوں سے بچاتا ہے. اور بتاؤں، ذمہ دار جو پورا عشر نکالے، پورا عشر تول کے پوچھ کے، پورا عشر. ذمہ دار اور مالدار پوری زکات نکالے، تول کے پوچھ کے. اللہ اللہ اللہ. اس پہ جو بلائیں ٹلتی ہیں، اس پہ جو مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اس پہ جو ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، اس میں جو تکلیفیں ختم ہوتی ہیں. اللہ اکبر. صرف ذمہ دار پورا عشر دے دے، پورا عشر دے دے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ حکومت نے زرعی ٹیکس لگا دیا، وہ دیتے تو ہیں. میں نے کہا عشر تو اپنی جگہ رہے گا. اور پھر باتوں باتوں مجھے تکلیف بتانے لگا. کہتے ہیں سال میں اس نے جتنا خرچہ کیا بیماریوں اور تکلیفوں اور مقدموں میں، میں لکھتا گیا. اچھا، میں نے کہا یہ بھی ہے. اس نے کہا شاید اس لیے لکھ رہا ہے کہ یار میرا استخارہ حساب کرے گا. میں لکھتا گیا لکھتے. میں نے کہا آپ کا عشر کتنا بنتا ہے؟ آپ کی فصل اتنی تھی. اس نے کہا جی اتنی فصل تھی. تو میں نے کہا اس میں سے کتنا بنتا ہے؟ پوچھا تو پتہ چلا اتنا بنا. اس سے زیادہ وہ لگا چکا تھا. میں نے کہا دیکھیں یہ عشر اتنا بنا، اس سے زیادہ آپ لگا چکے ہیں، بتاؤ اللہ اور کیا دکھائے. اب بھی عشر کا فیصلہ نہیں کیا. اللہ کے غصے کو صدقہ دور کر دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے. استغفار. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، بغداد میں ان کے مزار پہ گیا، ولایت کے تاجدار. ایک جگہ گئے تو ایک بندے نے ایک مسجد میں قیام کرنا چاہا. تو اس نے کہا بھائی یہاں سے نکلو، رات کو ہم پردیسیوں کو نہیں رہنے دیتے، چلو نکل جاؤ. ایک غریب آدمی تھا، اس نے کہا درویش ہیں، شکل سے نور ہے. انہیں کہا جی آپ میرے گھر آ جائیں. وہ چلتے پھرتے استغفار کرتا تھا. شخص جو امام صاحب کو اپنے گھر لے گیا، امام صاحب نے پوچھا استغفار کا کیا فائدہ پایا؟ اس نے کہا زندگی میں جو چاہت تھی مانگی. بھائی ایک چاہت یہ ہے، سنا ہے کہ بغداد میں کوئی ہستی ہے امام احمد بن حنبل، ان کی زیارت ہو جائے. ایک چاہت رہ گئی ہے باقی. انہوں نے کہا یہ بھی پوری ہو گئی ہے، احمد بن حنبل میرا نام ہے. ایک چاہت باقی رہ گئی، ندامت. استغفار اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے. عجیب بات بتاؤں، اور میں اللہ کے خوف سے جو آنسو گرا، نیچے نہیں گرا، چھوٹی سی پلک میں اٹک گیا، چھوٹی سی پلک میں اٹک گیا. قیامت کے دن وہ آنسو، قیامت کے دن وہ آنسو اللہ پاک سے کہے گا کہ یا اللہ میں اس کی پلک میں اٹک گیا تھا. اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ آنسو تیرے شوق سے اور تیرے خوف سے نکلا تھا، ابھی نیچے نہیں گرا تھا. پھر میں وہ پہاڑ سے بڑا بن جائے گا، وہ آنسو، اور پہاڑ سے اتنا بڑا بن جائے گا، پہاڑ سے بڑا بن جائے گا، اتنا بڑا کہ اس کے سامنے اور جہنم کے سامنے آڑ بن جائے. گرا نہیں ابھی، چھوٹا سا ہے. فرمایا کہ جو شخص رجب کے پہلے عشرے میں روزانہ 100 بار سبحان اللہ الحی القیوم، اور دوسرے عشرے میں روزانہ پڑھے گا 100 بار سبحان اللہ الاحد الصمد، سبحان اللہ الاحد الصمد، صرف 100 بار دوسرے عشرے میں روزانہ ایک تسبیح، اور تیسرے عشرے میں پڑھے گا 100 بار سبحان اللہ الرعوف، تو میں اس کو اس قدر ثواب ملے گا. بیان کرنے والے اگر بیان بھی کریں گے تو اس کے ثواب کو ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے. اور آقا نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے، اس میں سوائے رجب میں روزہ رکھنے والے کے کوئی داخل نہیں ہوگا. اور آپ نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اور جو رجب میں چاہے ایک روزہ بھی رکھ لے، اللہ اس نہر کا پانی اسے پلائے گا. یہ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں بتا رہا ہوں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد، جو رجب میں ایک روزہ رکھے اور اس نے اپنی تمام عمر روزے رکھے، چاہے تمام عمر روزے رکھے اور شب بیداری کرے، اللہ کی عبادت گزاری، اگر اس نے رجب میں ایک روزہ رکھ لیا، آسمان سے ندا کی جاتی ہے اے اللہ کے ولی، امت عظمیٰ کی خوشخبری سن، موت کے وقت اس کو شربت پلایا جائے گا، جنت کا شربت پلایا جائے گا. وہ سیراب مرے گا،
قبر میں سیراب حاصل ہوگا اور اس سے سیراب نکلے گا، قبر کی پیاس سختی سے بچ جائے گا، موت کی پیاس اور سختی سے بچ جائے گا۔ اور یہ فرمایا یہ کرامت صرف آقا کی امت کو ملی ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا چند قبروں پر سے گزرے، رو دیے۔ ثوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اور ثوبان اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ اور ایک رات سے مراد سے رات نہیں ہے، ساری رات یہ ابھی عبادت کر رہے ہیں، ہاں یہ نہیں ساری رات، شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے رات کا کچھ حصہ۔ ابھی آج جیسے شب جمعہ میں ہے، رجب میں آج عبادت کر رہے ہیں، آپ کو خوش قسمتی مبارک، عبادت کر رہے ہیں، ابھی مغرب پڑھی، ابھی ہم ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، یہی تو عبادت ہے۔ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی، ایک رات کی، تو ان پر عذاب نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے مگر اللہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے روزہ رکھ کر شب بیداری، 1 سال وہ جس میں ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے۔ اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں ہمیں کچھ دے جائیں، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ اس مہینے کا جبریل آواز دیتا ہے، سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ عجیب بات بتاؤ، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، جتنا لفظ لطیف اور ودود اللہ کے 2 نام دل میں اتر جائیں گے، جتنا دل میں اتر جائیں گے نا، اتنا اس کی تاثیر، اس کا کمال اور اس کی کیفیت اور اس کا اثر ہماری زندگی میں اتنا کھل جائے گا، جتنا دل میں اتر جائے گا، جتنا دل میں اتر جائے گا۔ لفظ لطیف، اللہ کا نام لطیف اور میرے اللہ کا دوسرا صفاتی نام ودود، جتنے یہ دل میں اتریں گے اتنا زندگی میں اس کی تاثیر، اس کا کمال اور پھر اس کی ایک پھونک، اللہ اکبر، وہ ہوگی جو آتش نمرود کی آگ کو بچا کے رکھ دے گی۔ ایک پھونک، لیکن یہ ہے کہ یہ دل میں اتر جائے، اس کا یقین اتنا ہو کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اس کا یقین اتنا ہو کہ میں اس ہستی کا نام، اس کا یقین اتنا ہو کہ وہ حرف جو قرآن میں آئے ہیں، اس کا یقین اتنا ہو کہ وہ بول جو اللہ کے حبیب کے فرمان حدیث میں آئے ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو، اور اس کا یقین اتنا ہو یہ وہ الفاظ ہیں جو سارے اولیاء نے پڑھے، ان کو ولایت انہی لفظوں سے ملی، ان کو بزرگی انہی حرفوں سے ملی، ان کو کلندریت انہی بولوں سے ملی، ان کو رب کا تعلق، اس کے حبیب کا عشق انہی الفاظ سے ملا۔ اور یہ وہ بول ہے جس کو اربوں نے، لاکھوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے جس کو صدیوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے جس کو فرشتوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے خود میرے کملی والے کی زبان سے نکلے۔ تو یا لطیف و یا ودود کو ایک تسبیح صرف، بس باقی آپ کے اپنے معمولات، تسبیحات، ذکر جو آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں، کسی بھی وقت، اگر کسی نماز کے بعد ہو، باوضو ہو، ایک جگہ ہو، اچھی بات ہے، آپ کہیں مجبوری ہے، آپ کسی بھی وقت ایک تسبیح یا لطیف و یا ودود کی، پر ایک تسبیح ایسی ہو کہ تسبیح بھی دعا کرے، ہاں تسبیح بھی دعا کرے، ایک تسبیح ایسی ہو
کہ تسبیح بھی اندر سے خیر کہے کہ واہ تو نے کیا کیا، میرا حق ادا کر دیا۔ آپ اگر اپنی زندگی میں کچھ خوشیاں بچانا چاہتے ہیں، اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کی اولاد بھی مالدار ہوگی، آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کا رزق بھی کشادہ ہوگا، آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ ہمیشہ خوش ہوں گے؟ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، ایک تسبیح صبح شام استغفار کی اپنی زندگی میں، اور ایک تسبیح پہ 5 منٹ لگتے ہیں، 7 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، کیا اتنی بڑی دولت اور ورثے کو بچانے کے لیے آپ کے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے؟ بولے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، کہتے نہیں ہے تو نہیں ہے تو نکالے، 5 منٹ نکال لیں۔ استغفار کی تسبیح ایک ایسی کریں، پہلے مجھ سے طریقہ سن لیں، طریقہ مجھ سے سن لیں۔ استغفار کی ایک تسبیح ایسی کریں جس پہ دل بھی ساتھ دے، زبان بھی ساتھ دے، جسم بھی ساتھ دے، روح روح ساتھ دے، انگ انگ ساتھ دے، ذرہ ذرہ ساتھ دے، اور جسم ایسا ہو کہ مولا مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی مجرم نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں فاسق اور فاجر نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں مولا کوئی خسارے والا نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں مولا کوئی ایسا نہیں کہ جس نے دھرتی کا انگ انگ سیاہ کر دیا ہو، مولا مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ ایک تسبیح ایسی کر کے دیکھیں تو صحیح۔ اگر نسلوں کے لیے کچھ بچا کے جانا ہے، ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، نسلوں کو فقیر چھوڑ کے نہ جانا، منگتا چھوڑ کے نہ جانا، نہ جانا، نسلوں کو فقیر چھوڑ کے منگتا چھوڑ کے نہ جانا، نہ جانا، نہ جانا۔ اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، بس میں ہے کہ ہم فقیر منگتا۔ دیکھیں ایک بات میں جو اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں، اپنی نسلوں کو آپ دولت، میراث، ورثہ، جہیز، ٹرک، گاڑیاں، بھینسیں، نوکر، بنگلے، یہ چیزیں دے سکتے ہیں، پر اپنی نسلوں کو نصیب اور مقدر دے سکتے ہیں؟ بولے کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے دانا شخص ہیں، عقل مند شخص ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ یہ مدینے والے کے در پہ آنا پڑے گا، یہ مدینے والے کے در سے روشنی لینی پڑے گی، یہ آقا مدینے والے کے در پہ آ کے ہی یہ نظام چلے گا، اس کے علاوہ کہیں نہیں چلے گا، کہیں نہیں چلے گا۔ اب میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک تسبیح صرف ایسی کریں آپ، ہمارے جو سلسلہ قادری حجویری ہے، اس میں ایک تسبیح ہوتی ہے استغفار کی صبح شام، زیادہ اس سے کر لیں اچھی بات ہے، اور کم از کم ایک تسبیح ہے۔ ایک تسبیح ایسی ہو جس میں دل ساتھ دے، ورنہ یقین جانیے زندگی میں ٹھکانہ نہیں ہوگا، ٹھکانے کے باوجود ٹھکانہ نہیں ہوگا، گھر کے باوجود گھر نہیں ہوگا، در کے باوجود در نہیں ہوگا، روشنیوں کے باوجود اندھیرے ہوں گے، زندگی میں چین اور سکون نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے خزانوں سے منوانا آ جائے، ماننا آ جائے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو کر دے، اللہ تیرے لیے کون سی دے دے۔ اللہ میں بے بس ہوں نا، تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لچڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ڈوب کے ٹوٹ کے ایسے ڈوبے، ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی۔